وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية آخر وأنا أجزى به او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. میرے محترم عزیز اور دوستوں، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اور رات اب بنائی تو ساری راتیں اللہ نے، تو جو کہ اللہ نے بنائی ہیں تو ساری راتیں ہی عظمت والی ہیں. تو کیسے شاعر نے مختصر سا کہا کہ ہر شب ہے شب قدر کر تم ہو قدر نام. ہر شب ہے شب قدر کر تم ہو قدر نام. اگر تو قدر کر لے تو ہر شب شب قدر تیری بچ سکتی ہے. لیکن ان راتوں میں سے پھر کسی ایک رات کو فضیلت بخشنا جس اللہ نے راتوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو بنانے والے نے اس کی فضیلت کو بڑھا دی. بہرحال سب سے پہلے تو یہاں جو سنانے والے حافظ صاحب ہیں، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی توفیق سے قرآن کریم ادھر کھڑے ہو کر کے سنایا، اور صرف سنایا نہیں بلکہ پیچھے جتنے پڑھنے والے تھے ان سب کے سب کا بھی اجر لیتے رہے. امام کا اجر ساری مسجد کے اندر جتنے آنے والے نمازی ہوتے ہیں ان سارے نمازیوں کی نمازوں کا اجر بھی امام کو ملتا ہے اور اپنی نماز کا بھی ملتا ہے. ایسے جو سننے والے ہیں جتنے احباب نے سنا، اور اصل میں وہ سننے والے جن نے پہلے دن سے لے کر کے آخر دن تک سنا، وہ آنے جانے والے نہیں تھے بلکہ روزانے ہی آئے اور پہلی صف میں رہے اور بڑی اہتمام کے ساتھ انہوں نے ساری تراویح پڑھی ہے. آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ مختلف مساجد میں پڑھتے رہے ہیں، تو یہاں پر جو پڑھتے رہے یہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم، اور جس سال وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور فرمائے تھے جبرائیل امین علیہ السلام. تو یہ دور کرنا امام الملائکہ کی بھی صفت ہے، اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ ساتھی کوثر شافی محشر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے. فرشتوں میں سے امام الملائکہ کی سنت پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اب یہ جو قرآن کریم پڑھا گیا، اللہ جل شانہ اسی قرآن کریم کے شروع میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری باتیں بعد میں کی لیکن ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، اور الحمد کے اندر تو اللہ جل شانہ کا شکر پایا جاتا ہے، اس کی تعریف پائی جاتی ہے کہ اللہ تیری تعریفیں کرتا ہوں جو کچھ تو نے دیا ہے، اور ساری کائنات کا پالن ہار بھی تو ہی ہے. وہ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، وہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو رب العالمین کی بات مانتا ہوں. تو فرعون کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، تو کیا نہیں بات کر رہا ہے، یہ سب کو تو میں پالتا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ رب العالمین ہے، وہ کون سا رب العالمین؟ اور ساتھ ہی جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے حواری ان کو کہنے لگا قال لمن حوله الا تستمعون، لیکن جو بیٹھے تھے ان کو کہنے لگا اس کی بات سنو غور سے، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور بیچ میں انہوں نے جب بتایا کہ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين،
دیکھو یہ آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اس کو سخت بھی بنایا ہے، کسی جگہ سے نرم بھی بنایا ہے، اور یہ آسمان جو تمہیں ظاہری طور پر نیلا نظر آتا ہے، اور ساتوں آسمان ہیں، یہ آسمان اور زمینوں کا جو بنانے والا ہے وہ میرا رب ہے۔ اگر تم مانو تو پھر تم اس بات سمجھ آئی، وہ رب ہے میرا۔ تمہارا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، تو سمجھنے کے اس میں نہیں تھا، لیکن ایک جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون دونوں کے نام پر اللہ کی صفات اور بھی تھی، لفظ اللہ ذکر کر دیتا، لفظ اللہ ذکر کر دیتا، لیکن نہیں، پالن ہار، رب کا معنی پالن ہار، اور دوسرا اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے جو کسی کی پرورش کرتے کرتے، تدریجاً پرورش کرتے کرتے، درجہ بدرجہ پرورش کرتے کرتے کسی کو درجہ کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس وقت اس نے پھر وہی کہا کہ وہ موسیٰ جس کی دعوت دے رہے تھے نا کہ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، لگتا ہے رب وہی ہے، مجھے تو ڈبکیاں آئی، میں تو ڈوب رہا ہوں یہاں پہ۔ جب وہ آنی شروع ہوئی اور باقی سب کے سب کو بھی آنی شروع ہوئی تو اب اس وقت اس کو وہی رب یاد آیا، لیکن وقت گزر چکا تھا، کام نہیں آیا۔ تو بہرحال اس رب العالمین کے تذکروں سے یہ کلام مجید شروع ہوتا ہے، اور سیدھی راہ بھی دکھاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف کا بھی سوال کیا جاتا ہے، گمراہوں کے راستے سے بچنے کی بھی اس کے اندر بات کی جاتی ہے، ضال ہیں، مضل ہیں، یہود و نصارہ، ان کے راستے سے بچنے کی بھی اس کے اندر باتیں ہیں، راستہ کون سے راستے پر چلنا ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور دوسری جگہ پر اس کی تفسیر آتی، جو کہ قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا طریقہ یہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ ہوگی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ پیچھے اس کی بات کی جا رہی کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، آگے چل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ میں نے کن لوگوں پر انعام فرمایا، تو وہ انبیاء علیہ السلام تھے، صدیقین تھے ان کا ساتھ دینے والے، شہداء تھے اور صالحین تھے۔ تو جو ان کے راستے پر چلے گا سمجھو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اور اس سے پہلے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے دوسری سورت کے شروع میں یا اللہ ہدایت پر چلا۔ اب ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے، تو ساتھ ہی آتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت تو متقین کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں فرمانے اللہ پاک کی ہدایت متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے 100% بچنے والے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدایت تو کافر کو بھی ملتی، اب اس کے اندر تقویٰ کہاں سے آیا؟ کہ قرآن سنتا ہے، اللہ اس کی دل کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اعضاء و جوارح اس کے وقت کی نبی کی ترتیب کے مطابق بن جاتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی وقت کے نبی کی سنت طریقے کے مطابق گزار دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس کی تاثیر اس وقت سے لے کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک ایسی ہے۔ اس کے دور کی ایک مثال سماعت فرمائیں۔ ایک قبیلہ دوس، اس قبیلہ دوس کے ایک بڑے سردار حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے اندر آئے، تو مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خوب چلی ہوئی تھی۔ تو آتے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے قریش مکہ، اور انہوں نے اس سردار سے ملاقات کی، اور یہ کاروبار کے لیے یہاں پہ آتے تھے، اور اس کے ساتھ بات کر کے حضرت طفیل کو کہا کہ ارے طفیل تم مکہ میں آئے تو ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پر ایک شخص ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک محمد نامی شخص ہے، اس کی بات نہ سننا۔ ارے کیوں بھائی، وجہ کیا ہے، کیا سبب کیا ہے؟ ارے اس کی بات جس کے کان میں چلی جائے اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ ارے اس نے باپ کو بیٹے کے ساتھ لڑا دیا، آپس میں جدائی ہوگی، چچا زاد بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بیوی اور خاوند آپس میں جدا ہو گئے، ماں اور بیٹی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ الغرض مکہ کے اندر سارے لوگ جو ہے وہ تفرقہ کا شکار ہو چکے، جدا ہو چکے، اور اس وجہ سے ہوئے کہ سب نے ان کی بات سنی۔ تو فیل کہتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کی باتیں سن کے اتنے لوگوں نے مجھے باتیں کی کہ میں نے روئی لی، روئی
روئی لے کر کے اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لی اور اس کو مضبوط کیا کہ کہیں غلطی کے ساتھ بھی ان کی آواز میرے کانوں کے اندر نہ آنے پائے، کانوں کے اندر نہ آنے پائے۔ چنانچہ خود ہی بتاتے ہیں، ساری روایت انہوں نے خود ہی کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں نے اپنی عارضی رہائش سے نکلا اور نکل کر کے بیت اللہ کی طرف گیا، تو ادھر جا کر کے دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب بڑے خوبصورت نوجوان سے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ کہتے میں جب ان کو دیکھتا گیا تو میرے دل کے اندر بات آئی، ہو نہ ہو جس کا تذکرہ یہ قریش کر رہے تھے، یہ تنہا بندہ لگتا ہے کہ وہی ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے دل کے ساتھ بات کی، ہدایت کا نظام دیکھو، جو بھی طالب صادق ہو اللہ کی قسم اللہ اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دفعہ دخل مقدر کرتے ہوئے ایک بات اور کرتا ہوں، حضرت سلمان کو مکہ کے نہیں تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، مدینہ پاک کے بھی نہیں تھے، عرب علاقے کے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے فارس سے، تو عجمی ہوئے، لیکن عربی پھر سیکھ لیتے تھے، کئی سارے علاقوں کے اندر لوگ عربی بھی بولتے ہیں، تو یہ فارسی تھے۔ ان کی اگر آپ صرف اسلام لانے کا قصہ پڑھ لیں، یقین جانے کتنوں لوگوں کے تو ان کے اسلام لانے کا قصہ پڑھ کر کے ہدایت مل جاتی، اور کتنے لوگ اسلام لانے کا قصہ سن کر کے جو بے عملی بد عملی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عمل والی زندگی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات ڈھونڈتے اتنی تحقیق کی انہوں نے، یہودیوں سے، ان کی کتابوں سے، عیسائیوں سے، ان کی کتابوں سے، پھر چلتے آخر میں ان کو پتا چلا کہ وہ آخری نبی آ کر کے جو مستقل قیام کریں گے، اور جہاں پر ان کی آخری رہائش گاہ قیام گاہ جہاں پہ بنے گی وہ یہ فلاں جگہ ہوگی، مدینہ پاک۔ تو مدینہ پاک کے اندر وہ سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچے تو اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دی۔ دوبارہ وہ سننے کا قصہ وہ پھر کسی موقع میں انشاءاللہ۔ تو اب یہ بات چل رہی ہے کہ طفیل رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یعنی یہ کچھ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اپنے آپ میں بات کرنے لگے کہ ارے طفیل، تو اپنے قبیلے کا بڑا سمجھدار بندہ ہے، تجھے اچھے اور برے کا فرق کرنا آتا ہے، اور تجھے لوگ سردار کہتے ہیں، یار کیا تو اتنی بات کی تمیز اور فرق بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ تو تیرے فائدے کی ہے اور یہ تیرے نقصان کی ہے؟ تو سن تو لے، اگر تجھے بات سمجھ آ گئی تو قبول کر لینا، نہ آئی تو رد کر دینا۔ چنانچہ طفیل کہتے ہیں کہ کانوں سے روئی نکالنے کی بس دیر تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ نے کلام پاک کو خود نازل فرمایا ہے، جس مقدس ہستی کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا ہے، جب وہ قرآن پڑھے، آج یقین جانے کچھ بچے کچھ قرآن ایسا قرآن پڑھتے اندر اترتا سمجھ جاتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اپنے اوپر علی قلبک، ہم نے آپ کے دل کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو ان کی اپنی کتنی زیادہ تاثیر ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک الفاظ قرآن کریم کی تلاوت کے طفیل کہتے ہیں کہ کانوں کے اندر پڑھنے کی دیر تھی، وہاں اندر سرایت کر کے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ خود وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لمبا قیام کیا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، مانگنے کے بعد گھر کی طرف چل دیے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ علیہ السلام پیچھے دیکھا نہیں، چلتے چلے گئے، گھر داخل ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے، بعد تشریف لائے، تو میں نے ملاقات کی اور بتایا کہ میں قبیلہ دوست سے آیا ہوں اور آپ کا وہ کلام سنا ہے جس کلام کو یہاں پہ پڑھا گیا، مکمل ہوا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ قرآن جیسے تاثیر کے ساتھ اس وقت میں موجود تھا، اللہ کی قسم آج بھی یہ قرآن اسی تاثیر کے ساتھ موجود ہے، لیکن فرق سننے والوں میں آیا ہے، پڑھنے والوں میں بھی آیا ہے۔ پڑھنے والوں میں یوں کہ اس کی عملی زندگی اگر اس کے خلاف ہے تو اثر نہیں کرتا قرآن، ورنہ عربوں میں جاؤ کہ ان کی مادری زبان ہے، یا عجب میں ہم نے کئی ساروں کو سنا جس کو سمجھ آ رہی ہو وہ بیچارہ تو جہاں عذاب کی بات ہے، اللہ کی عذاب میں پھر شدت اور سختی کی بات ہے، یا کہ کسی جگہ پر اس کی رحمت کی کمال ہو رہی ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ بندہ چپ نہیں ہوتا ہے۔ امام کعبہ وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تو لیلا پھر شروع کی اور روئے جائے، پھر پیچھے سے پٹائی کر کے لے گئے بیچارے، پھر ادھر تھا، پھر روئے جائے، پھر پیچھے سے بیچارے پڑھ کے لے گئے، لیکن چلے گی پارا، چلے گی جا رہا ہے، کیوں؟ پتہ چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ لفظ پڑھے، ہاں یہاں پر مسئلہ ان کو بنا، جو پیچھے پڑھ کے لے گئے لیلا فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ اللہ کا گھر ان کے سامنے ہے، چاہیے کہ وہ اس کی عبادت کریں اس رب کے گھر کی۔ وہ اس کو رو رہے ہیں اس بنا پر
کہ تاثیر والا ہے تو ابھی بھی جو تاثیر کے ساتھ پڑھے، اعمال والی زندگی کے ساتھ پڑھے تو پڑھنے والے کے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور سننے والوں پہ بھی اللہ اثر ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایسے پیچھے والی ہے، جب باہر نکلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ کا وہ کلام سنا ہے، کلام سنا ہے میں نے۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ اللہ نے میرے اوپر نازل فرمایا، امام الملائکہ لے کر کے آتے ہیں اور وہ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اپنے اوپر نبوت کے اقرار کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ اس میں نبی روایت بھی ہے، مختصر عرض کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ عرض کر لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات سن لی اور اس کو دل کے یقین کے ساتھ مان لیا، اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے قبیلے کا بڑا اور سردار آدمی ہوں، میری اپنے علاقے میں بڑی بات چلتی ہے۔ یہ سمجھیے گا کہ ہر جگہ پر دین اسلام کے پھیلنے کے لیے بڑا پن یا وجاہتی چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ جتنے لوگ چلے بیچارے سارے کمزور مالی اعتبار سے، سوائے چند ایک کہ عبد الرحمن بن عوف ہوں، اس طرح کے اور بیچ میں چند ایک مل جائیں۔ تمہارا مالدار بھی ہو، اپنی مالداری کو اگر دین پر نچھاور کر دے تو اللہ اسے اور زیادہ آگے بڑھا دے۔ تو یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ میری قبیلے میں بڑی بات مانی جاتی اور میں قبیلے کا سردار ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں ابھی جا کر کے ان سب سے بات کرتا ہوں، اتنی بڑی چیز ملی ہے۔ فرمایا کہ طفیل ابھی ٹھہر جاؤ، بعد میں چلے آنا۔ کہا رسول اللہ نہیں آؤ، مجھے ابھی جانے کی اجازت دے۔ چنانچہ ان کے اصرار پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، یہ گئے اور جا کر کے اپنی بیوی کو دعوت دی، والد صاحب کو دعوت دی اور جتنے لوگ تھے قریبی ان کو دعوت دی، محلے والوں کو دعوت دی، سب کے سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، کسی ایک نے بھی بات نہیں مانی، سارے انکاری ہو کے واپس آئے بڑے غصے سے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں میں سے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے بات کو رد کر دی ہے، آپ ان کے خلاف دعا فرما دیں۔ یہ بات کیوں ہے؟ اور سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی اور فرمایا کہ طفیل ابھی نہیں، تم ایسا کرو، تم ان کے اندر اب جاؤ اور جا کر کے ان کے اندر محنت کرتے رہو، ان کو بات سمجھاتے رہو یہاں تک کہ ان کو بات سمجھ آ لے، اور یاد رکھنا طفیل تمہارے جیسے ہیرے اس قبیلے کے اندر اور بھی ہیں۔ چنانچہ ہم چلے گئے، اسی دوران یہ مکہ میں آئے تھے، اسی دوران ہجرت ہوگی، 2-3 غزوات ہوئے تقریباً، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ تو اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ تھوڑے سے عرصے کے اندر 70 بڑے خاندانوں کو لے کر کے پہنچے کہ یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے اسلام لا چکے۔ ایک بڑی بات بتایا آپ کو، یہ جو قبیلہ دوست تھا نا جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جاؤ جا کر کے محنت کرو، اس لیے کہ تمہارے جیسے ہیرے واپس اور بھی ہیں، انہی میں سے آج ہم جا پیچھے آگے کہنے لگے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے سب سے زیادہ جن صحابی رسول کا نام لگتا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی قبیلہ دوست کے تھے۔ آپ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کو دعا فرما رہے تھے، یہ فضائل اور یہ چیز اتنی اب تک پہنچ سکتی اللہ نے پہنچانی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہاں پر ہیرے اور بھی ہیں ایسے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عجم ہو یا عرب ہو، ان سب کے اندر اللہ پاک نے بڑے ہیرے رکھے، اللہ کی قسم ڈھیر سارے ہیرے۔ ان ہیروں کی صفات اور استعدادیں کہاں پہ لگ رہی ہیں، بس اسی چیز کا آج فرق ہے۔ عمومی طور پر بیانات میں سے چلتے ہیں تکبیر قرآن کریم کے موقع پر فضائل قرآن کے، اور یہ رسمی ترتیب ہے ماشاءاللہ چلتی ہے، اس میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا سال کے بعد ایک بیان سن کر کے یا درمیان میں کوئی جلسہ یا جلسی ہو جائے وہ سن کر کے کیا اس کے بعد دین کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اور سال میں پورا سال دنیا کو کرتے ہیں، جیسے عیسیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی رمضان کے اندر صرف مسلمان اور نمازی نہیں ہے، مسلمانی اور نمازی صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، وہ تو پورے سال کے لیے۔ اور اس پہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ادھر پہلے بھی عرض کی اور اسلام مسجد کے ساتھیوں سے کہ دیکھو حقیقت میں جس کی بخشش اللہ نے کرنی ہے نا، جس کا رمضان قبول ہوگا اور جس کی شب قدر میں واقعی اس کی عبادت اللہ نے قبول فرمانی ہوگی، اس کو کیا پورا سال اللہ نمازیں میں نہیں بلائیں گے؟ اللہ نہیں بلائیں گے کیا؟ ارے اسی کو تو بلائیں گے، اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، جس کے ساتھ تعلق بن جائے اس کے ساتھ 7 بار ملا جاتا ہے، اس کے ساتھ 7 بار نہیں بار بار ملا جاتا ہے، اس کی گلی کا چکر لگایا جاتا ہے،
نمبر بار بار ملایا جاتا ہے، اس کے میسج کا بار بار انتظار کیا جاتا ہے، ابھی آیا ہوگا ابھی آیا ہوگا ابھی آیا ہوگا. بات کو اس بات کو سمجھتے ہو کیوں تعلق ہو گیا، اور دنیا میں جس کے ساتھ تعلق ہو اس کے ساتھ تو کام بھی نہیں بن سکتا ہے، لیکن اس ذات کے ساتھ تعلق بنانے سے اللہ کی قسم اللہ دنیا آخرت کے سارے کام بنانے کے لیے تیار. تمہارا یہ قرآن پاک اللہ علیہ شان نے اس کو نازل فرمایا، اللہ خود بتاتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ تو رب العالمین، یہ بھی یہاں بھی صفت اللہ کی رب العالمین والی ذکر کی، اس کی بڑی تفصیل علیحدہ. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا جانے والا کلام ہے. نزل بِهِ الروح الامین، لے کر کے آنے والے امام الملائکہ ہیں. علی قلبک، لے کر کے کہاں پر آئے ہیں؟ آپ کے دل پر لے کر کے آئے ہیں. اب اس میں ایک بات ہے، جو قرآن پاک کی آیات اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، امید ہے سب کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سنیے نا سمجھے آیات، عموماً اس کا ترجمہ علماء سے سنا ہوگا کہ پہاڑ اس کی قوت اور اس کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتے، اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر اتارتے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو کیا انسان اس پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے؟ پہاڑ نہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا پتھر تو لے کر کے مارو انسان، گلیل کے اندر ڈال کر کے چھوٹی سی بجلی کا کنکر اس کو مار، دیکھنا پھر کیا ہو. بندوق کے اندر ڈالو، اس کے اندر مارو، تھوڑی سی پاور اور پڑ جائے گی. پہلے پنجری کی ہوتی تھی، وہ جو بڑے بڑے گولوں کی جگہ پر یہ پنجری کے کام کرتے ہیں، اس کے اندر وہ پتھر ڈالتے ہیں ایسے، اور وہ رسی وغیرہ کے ساتھ پیچھے سے کھینچا ہوتا تھا، اور اس رسی کو بس چھوڑتے ہیں اور اتنا بڑا پتھر لے کر کے وہ قلعے کے اندر جس کے میں داخل نہیں ہو سکتے اس قلعے کے اندر ڈالنا ہے، جو آپ اس کی دیواریں توڑ کے جناب اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے سے پتھر سے ہی ہم تو کمزور ہیں، مارا جائے تو درد ہونا شروع ہو جائے گی، نیل بن جائے گا، بڑی تکلیف ہوگی. اللہ فرمائے کہ اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر قرآن کو نازل کرتے تو قرآن کی طاقت کی بنا پر اور اس کے جلال کی بنا پر وہ پہاڑ ایک پتھر نہیں ہے اور پورا پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اس انسان پڑھتا ہے، ہم بھی سامنے پڑھا ہے، کیا ریزہ ریزہ ہو گئے؟ ہم نے تھوڑی سی تلاوت کی ہے، اس کے اندر کوئی ریزہ ریزہ والا نظام آپ لوگ تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، کوئی ہے مسئلہ بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا ہے. قرآن اپنے جلال کے ساتھ ہی تھا. ہوا یوں، اس کو ایک بات مثال سے سمجھیں کہ یہاں ہمارے علاقوں کے اندر اکثر گھروں کے اندر پانی خراب ہے، نمکین ہے. اس پانی کو صاف کرنے کے لیے اور اس کی کڑواہٹ کو اور پھیکے پن کو دور کرنے کے لیے کیا لگے ہوئے ہیں؟ جگہ جگہ پر فلٹر لگے ہوئے نا، یا فلٹر ہوا ہوا پانی بھی اسٹوروں وغیرہ سے مل جاتے ہیں. ایسی پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اور اس پلانٹ کے اندر ڈھیر ساری مشینیں ہوتی ہیں، مختلف ان جگہوں سے نکال کر کے اسی پانی کو کھارے کو اسی جگہ سے نکال کر کے جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ مثال سمجھے کہ قرآن سارے کا سارا جلال تھا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جو جل جلالہ ہے ان کی طرف سے جب نازل کیا جا رہا ہے. اب یہ اتارا جانا تھا اعلیٰ قلبک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب ان کے اوپر اللہ پاک نے نازل فرما دیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپے جمال تھے. جب ان کی طرف سے ہو کر کے آ گیا، اب امت میں سے کوئی بھی پڑھے تو ریزہ ریزہ نہیں ہوگا. اس قرآن کو اللہ نے اب جمال بنا دیا، اب جو بھی پڑھے گا جمال آئے گا، اس کا وہ جلال باقی نہیں رہا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے ہو کر کے آیا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ جب وہاں پر بھی نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام بخاری شریف کے اندر روایت ہے شروع کے اندر ہی، تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایسے کر کے دبایا اور خوب دبایا. اس کے بعد جب پہلی وحی نازل ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آیا بہت زیادہ، اور بڑی کبھی تاری ہوگی. حضرت سیدہ کائنات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے بتایا، اور آ کر کے کہنے لگی زملونی، فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی کہ مجھے چادر اڑاؤ کہ سردی محسوس کر رہا ہوں. اور وہ قرآن کریم کی نازل ہونے کا سب سے پہلا موقع تھا کہ وہ دیکھو اتنی زیادہ اس کی طاقت ہے کہ آپ ایسا تو سلام کا مبارک پسینہ نکل آیا اور تکلیف ہے اور سردی لگ پڑی اور چادر اوڑھ لی. اس کے بعد کئی سارے موقعوں پہ نازل ہوا. ایک ساتھ رسول فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا.
کتنے خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جن کی ران پر تاجدار مدینہ آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر ہے یہاں پر رکھا ہے. فرمایا کہ اسی دوران اللہ کی طرف سے اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہوا. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاؤں تو حادث نہیں ہوگا, میری یہ ٹانگ ٹوٹنے کے بالکل قریب ہوگی, اور اگر وحی کا سلسلہ بند نہ ہوتا تو میری ٹانگ چھوٹ ہو جاتی. اگر سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو وہ برداشت نہ کر سکتی اور بیٹھ جاتی تھی, کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپے جمال ہیں, جب وہ جلال والا کلام جمال کے اندر سے ہو کر کے آیا, اب جو بھی پڑھے وہ جمال ہی اس کو ملتا چلا جائے. تو بہرحال اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی رحمتیں ہیں. اگر قرآن پاک کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو منور کر لیں, ہدایت بھی ہے, متقین کے لیے بھی ہے. بظاہر متقین کے لیے کہا جا رہا ہے, پیچھے بات ہوئی تھی, لیکن یہ ہدایت غیر مسلم کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اللہ رشان دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہدی للناس, ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. تو ہدی للمتقین کا مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی مقصد جو اللہ کی باتوں کا ہے, کلام اللہ شریف کا جو حقیقی مقصد ہے اور جن مقاصد کے لیے سارے احکامات نازل کیے گئے ہیں, اس پر حقیقت میں عمل کرنے والا متقی. جب تقوی اختیار کر لیا اس نے تو اللہ فرما رہے کہ ادھر متقین ہے. اب ان للمتقین مفازا, یہی متقین ہی ہیں, تقوی والے ہیں, ڈرنے اور بچنے والے ہیں, ڈرتے اللہ سے, بچتے گناہوں سے ہیں. ان للمتقین مفازا, اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے. حدائق و اعنابا, ایک باغی دیں گے, باغیچے دیں گے. حدائق حدیقہ کی جمع ہے. حدائق و اعنابا, باغ بھی ایسے کہ ایک سیب لگا ہے, دنیا کے سیبوں کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اس جنت کے پھل کا پہلا ایک لقمہ ہی کھائے گا, اس ایک لقمہ کھانے کی بنا پر دنیا کے جتنے پھل اس نے کھائے ہوں گے ان سب کے سب کا ذائقہ بھول جائے. اور جنت کا وہ لگا ہوا پھل, اس کو وہاں سے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں آئے, وہ آپ کے خود قریب آئے گا. اور میں نے یہ جگہ پڑھا کہ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ منہ کے قریب آئے گا اور اس کو مزے لے کر کھاتے رہو. ایک نوالا لیا, اس کے بعد جب دوسرا لقمہ اس کا لیں گے, نوالا لیں گے, تو پہلے ذائقے کو بھی بھول جائیں گے, دوسرے کو اس سے زیادہ بڑھ کر کے. تو یہ نعمت اللہ پاک نے رکھی ہے, تو یہ جنت بنائی اللہ پاک نے ہمارے لیے. وہاں عنابا, انگور بھی ہوں گے, عنب کی جمع ہے, اس کے بھی یعنی باغات ہوں گے. وکواعب اترابا, اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہوں گی, نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. ایک اس کا ترجمہ یہ بھی آتا ہے, لکھا ہوا قاعدہ, وکواعب, کواعب یہ کاعبہ کی جمع ہے, اور یہ انار کو کہتے ہوئے, انار کو کہتے ہیں وہ انار جو تھوڑا جس کے اندر ابھار پن ہو, ابھار پن ہو. اور اس کا تفسیروں میں یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, وکواعب اترابا, ابھرے ہوئے پستانوں والی لڑکیاں اللہ عطا فرمائیں. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ عورت کے جسم میں کیا چیز سب سے زیادہ پرکشش ہے, اللہ نے اس کا خود تذکرہ کیا ہے. اللہ فرمائے وکواعب اترابا. حدیث میں آتا ہے کہ بچی کی عمر والی لڑکیوں کی ہوگی 16 سال کے برابر ہوگی, 16 سال والی ہوگی, لیکن وہ لگے گی ایسے طور پر کہ مرد اپنے جیسے اس کو سمجھے گا, اور تاثر کے اعتبار سے, تاثیر کے اعتبار سے وہ ہوگی اتنی 16 سال کی عمر کی لڑکی کی طرف. وہ اللہ دے گا, ایک دو نہیں دے گا, 70-72 تو جنت کی ہوئے ہوگی اس کے لیے جس نے زندگی میں صرف کلمہ پڑھا اور کوئی نیک کام کیے کوئی نہیں ہوگا. اور جل بھول کر کے بیچارہ آئے گا, پہلا بن چکا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اس کو جہنم سے نکال کر کے اللہ علیہ شان آب حیات کے اندر بوتا دے کے, اس کے بعد اس کو ایک نئی زندگی ملے گی گویا. وہ اللہ علیہ شان کی بارگاہ میں ڈرتا ڈرتا آئے گا, آ کر کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے کہ جا اب میری جنت کے اندر داخل ہو جا, میری جنت کے اندر داخل ہو جا. پھر اللہ جل شانہ اس کو فرمائیں گے, ہاں نہیں کو جانے لگے گا. جب جا رہا ہوگا ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا, زندگی میں کوئی اچھا کام تو کیا کوئی نہیں, چلتا چلتا جائے گا, دروازے کے پاس قریب ہو کر کے اندر دیکھنے لگے گا, کہے گا بھائی اندر تو ساری جنت فل ہو چکی ہے, دوبارہ واپس آ جائے گا. اللہ سے آگے عرض کرے گا یا اللہ اندر تو جگہ ہی کوئی, جگہ ہی کوئی. اللہ پاک فرمائیں گے جا تجھے دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرتا ہوں. تو اچھا ہو جائے گا. ارے نہیں, ہاں وہ یہاں پہ اللہ سے بات کرے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ اللہ سے بات کرے گا, یا اللہ اتستہزئ بی, اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, میری زندگی کا کوئی نیک کام ہے کوئی نہیں اور آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ مسکرا پڑے گا, اللہ فرمائیں گے کہ نہیں جاؤ, میں نے تمہیں دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی. چنانچہ ہو جائے گا اور جا کر کے جنت کے دروازے پر جب کھڑا ہوگا, حدیث میں آتا ہے کہ ڈھیروں
سال اس کے صرف جنت کے دروازے کو دیکھتے گزر جائے گا. اندر سے ان کا خادم ایک بڑھا کر رکھے گا, اندر تشریف لے کر گئے. جب اندر گئے تو اندر جا کر کے دیکھ کر کے ادھر صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کا نظارہ کرتے 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 جب لمبا وقت گزر جائے گا, تھکاوٹ کا والا نظام نہیں ہے, پھر اس کو فرشتہ کہے گا بھائی آگے چلے اپنے مقام پہ. تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کو 2 فرشتے پھر آگے لے کر کے جائیں گے. جب لے کر کے جا رہے ہوں گے تو راستے کے اندر یکدم یہ نور دیکھے گا. اس نور اور روشنی کو دیکھ کر کے یہ فوراً سجدے کے اندر گر جائے گا کہ لگتا ہے رب العالمین جس اللہ نے جنت بنائی ہے اور مجھ پر بھی کرم نوازی فرمائی ہے, اس اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی ہے, فوراً سجدے کے اندر گر پڑے گا. کافی دیر پڑا رہے گا, فرشتے اٹھائیں گے اس کو, کیا فرشتے اس کو اٹھائیں گے, بھائی تجھے کیا ہوا؟ ارے اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی. فرمایا نور کی تجلی کوئی نہیں, تیری جو آگے جنت اللہ پاک نے بنائی ہے ادھر جتنے خادم ہیں اور جتنے تیرے نوکر رکھے ہیں ان کا سردار تجھے لینے کے لیے آیا. ان کا سردار تجھے لینے کے لیے آیا, یہ اس کے چہرے کی روشنی. اللہ پاک نے بڑی چیز رکھی پیارے بھائیوں. پھر لے کر اس کو جا رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اپنی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت, یعنی 11 مرتبہ یہ دنیا ہو اور پھر اس آخری جنتی کی جنت بنے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہی نگاہ کے اندر اپنی جنت کا پورا کنارہ تک بھی دیکھ لے گا. پوری جنت اپنی ایک نظر کے اندر دیکھ. کتنی تیزی اور اس کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہے. بار اللہ پاک نے موقع دیا پہلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر 2 کام مانگنے کے بھی, جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. جہنم سے پناہ اس کیوں ضروری ہے کہ وہاں پر عذابات ہوتے ہیں, وہ تکلیف کی جگہ ہے. اگر حق پسند یہاں سے مولوی صاحب بیان کرتے ہیں, صاحب کو بتاتے ہیں, امام صاحب کو بتاتے ہوں گے, تو ان کی باتیں کوئی مانے نہ مانے کہ بھائی اللہ نے جنت بنائی ہے تو نئی نماز پڑھو گے وہاں پہ جانا پڑے گا, آپ کوئی نہ پڑھے. مولوی صاحب سے کہ بڑے تو کام پورا کر دیا, لیکن اس بیچارے کے لیے وہاں پر شادی شروع ہو جائے گی. وہ بڑا سخت نظام ہے. ہاں تو کسی کو چکر لگایا جائے گا, تھوڑی بہت دیکھی ہو تو ساری تو اس کی گرماہٹ کی وجہ سے وہ بندہ وہاں پہ ضائع کر دے گا. پانی پیاس لگے گی, آپ نے بات سنی, اس پیاس کے اندر وہ کہے کہ میں تو فری میں کوئی چیز نہیں ملتی, نیکیاں دینی پڑے گی. بھائی کتنی آدھی نیکیاں تو آدھی, پھر پیاس لگی, پھر آدھی, وہ بھی نہیں, اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں. پھر کہے گا اللہ تیرے فضل سے ہی جنت کے اندر داخل ہو سکتا. تمہارا وہاں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فرمایا کہ اس کی آنتڑیاں, اس کو پیاس لگے گی اور پیاس کی بنا پر پانی مانگے گا, پانی نہیں ملے گا. کھولتا ہوا خون اور بیپ اس کو پیش کیا جائے گا. گڑ اور پھوڑے پنسی سے جو نکلتا ہے, یہ کی سچی بات ہے, وہاں پر اتنی مقدار کے اندر ہوگا اور اس کو پیش کیا جائے گا. یہ کہے گا رحم رحم, یہ کوئی پی سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے اپنے یہ ادھر منہ کے جب قریب کرے گا, اس کے ہونٹ اس کی تپش کی وجہ سے لٹک کر کے زمین کے ساتھ لگ جائے اور اوپر کی طرف چلا جائے گا. پھر بھی وہ کہے گا کہ رحم رحم, مجھے نہ پلاؤ, معاف کر دو. اور حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے کہ وہ ادھر کی اور مارنے والے گروہ میں ہوں گے, کانوں سے سنتے ہی ہوں گے وہ اس کو پھر وہ پلانا شروع کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ اس کے اندر جاتی جائے گی تو اس کے اندر کی اتنی آنتڑیاں اور رگیں ہیں, ناڑے جسے بولتے ہیں پنجابی میں, وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ نیچے چلتی چلی جائیں گی اور پاخانے کے راستے سے نکل کر کے نیچے زمین پہ گر پڑیں گی. وہ ساری اٹھا کر کے پھر اس کے منہ میں ڈال دی جائیں گی, پھر دوبارہ اس کو پلایا جائے گا اور بس بڑا لمبا عرصہ بیچارہ ان عذابوں کے اندر رہے گا. مسلمان کے لیے وہ جگہ نہیں بنائی اللہ نے, وہ نہیں ہے جگہ. مسلمان کے لیے تو جنت ہے. ہاں لکھا ہے تفاسیر میں کہ غیر مسلم جہنم کے اندر جائے گا تو بطور عذاب کی جائے گا. مسلمان بیچارہ اگر جاتا ہے, جانا تو اگرچہ عارضی ہوگا, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہاں اس کو اس کی قدر معلوم ہوگی, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جب جہنم سے نکل تو آئے گا. لیکن یہ مسلمان وہاں پہ جائے گا تو بطور تزکیے کے جائے گا کہ یہاں پر غیبت کرنی نہیں چھوڑی تھی, اب وہاں پہ تزکیہ ہوگا. غیبت سنتا تھا, اب تزکیہ وہاں پہ ہوگا. گانے سنتا تھا, اب تزکیہ وہاں پہ ہوگا. ایسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے گانے سننے والے کے کان کے اندر شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے, اس کی جان نکل جائے گی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ثم لا يموت فيها ولا يحيى ومن كل مكان وما هو بميت, ہر طرف سے اس کو موت آ رہی ہوگی, وما هو بميت, لیکن مر نہیں پائے, مرنا بھی چاہے گا تو مر نہیں سکے. اللہ پاک نے دوسری طرف اس کے لیے جنت کا نظام رکھا ہے. چند دن کی زندگی ہے پیارے بھائیوں, اگر چند دن کی زندگی کو احکامات کے اندر گزار دیں, یہ تاکرات ہے, تو ممکن ہے شب قدر ہی ہو, وہ تو اللہ پاک کے علم میں 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی ہوتی ہے, ممکن ہے گزر گئی ہو, ممکن ہے حاضرہ ہو, آئندہ آنی ہو. لیکن اگر بتا دیا جاتا تو پھر یہ 5 راتیں تو ہم لوگ نہ جانتے,
لیکن اب نہیں بتائے گی تو 5 راتوں کے اندر تو ماشاءاللہ جو کمانے والے ہیں وہ تو اپنا کام کر لیتے ہیں، پھر روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ نے شام فرماتے ہیں کہ صوم ہوئی یہ روزہ ہے میرے لیے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ باب رات کی خدمت میں گزارش ہے، ایک تو اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پورا رمضان 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ کیا خیال سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ مسجد کے اندر آ کر کے پڑھیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا سننا، عیب جوئی، عیب گوئی، طعنہ زنی، عدم برداشت، کینہ، بغض، عناد، حسد، تکبر، ریا، شرک، فحشی، عریانی، بد زبانی، بد کلامی، نچٹ، خود پسندی، نام، نمود، شہرت، حب جاہ، حب مال کے گندے جذبات ہیں، صبر نہیں ہے، عدم برداشت ہے، بدنظری کرتا ہے، الغرض یہ پھیرو باطنی امراض ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم ان سب کے تزکیے کے لیے آئے ہیں کہ رمضان کا مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے بن جاؤ، کہ متقی بن گئے تو مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ تقوی والوں کے ساتھ ہی جنت کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ تو اس لیے کیا خیال ہے، تقوی اختیار کریں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ کی شان سے دعا ہے جو کوئی کہا سنا ہے سب پردہ اشاروں ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق